میں جانتا ہوں کہ سلطنت کی نگاہیں صرف محل تک محدود ہیں، لیکن اب جب اس کا بیٹا مرے گا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ سلجوقی محل میں دیکھیں گے جہاں ترکان خاتون اپنے سامنے موجود خواتین سے اپنے وطن کا احوال پوچھ رہی ہوتی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ترکان خاتون کہ آپ کے وطن میں ہر چیز عافیت سے ہے، دعا ہے کہ کارہان خاندان کبھی زوال کا شکار نہ ہو، ہمیں تو جیسے پیغام ملا ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ سنتے ہی ترکان کہتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے وطن میں سب کچھ خیر سے ہے۔ دراصل جب ولادت کے بعد میرا پہلا بچہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو محل میں عجیب و غریب باتیں پھیلنے لگی اور میں خود کو اس محل میں انتہائی تنہا محسوس کرنے لگی، اسی لیے اس بار میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بلوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگ میرے ہم نسب ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے آس پاس ہمیشہ اعتماد کے لوگ موجود ہوں تاکہ میرا بچہ بحفاظت اس دنیا میں آ سکے۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون فوراً سے کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا، ہم ایک اشارے پر اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران ملکہ عالیہ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ترکان خاتون سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہیں، جس پر ترکان خاتون جواب دیتی ہیں کہ والدہ یہ دایا ہیں، انہیں میں نے اپنے وطن سے بلوایا ہے۔ آپ جانتی ہیں وقت ولادت قریب آ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ولادت میرے ہم نسب لوگوں سے ہو۔ اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں، جب پوری سلجوق سلطنت تمہاری ایک حکم کی منتظر ہے تو آپ کو انہیں کارہان سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کے جواب میں ترکان خاتون کہتی ہے، والدہ آپ کے پوتے کی جان مجھ سے زیادہ قیمتی ہے اور میں پہلے ہی اپنا ایک بچہ کھو چکی ہوں، مزید اس قسم کی صورتحال سے نہیں گزرنا چاہتی ہوں۔ اس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں کہ یہ اس محل میں پیدا ہونے والا کوئی پہلا بچہ نہیں، بلکہ یہاں پہ پہلے بھی بہت سے بچوں کی ولادت ہو چکی ہے، اور جہاں تک رہی بات میرے پوتے کی جان کی حفاظت کی تو ولادت کا علم رکھنے والے یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ ایک سلجوقی سلطان کا بیٹا ہے اور یہ سلجوقی خون کے علاوہ کسی اور ہاتھ سے پیدا نہیں ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ ان دایاؤں کو واپس بھیج دیں، یہاں پر نئے رسومات لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں سانجار کی والدہ سانجار سے پوچھتی ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے صحیح وجہ چھپا رہے ہو، لیکن مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ جس کے جواب میں سانجار کہتا ہے، اصفہان کے بازار میں سلطان کی جان بچاتے ہوئے مجھے چھوٹی سی چوٹ لگ گئی ہے۔ جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں، تمہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر اور لوگ بھی موجود ہوں گے جو سلطان کی جان بچا سکتے تھے۔ جس کے جواب میں سانجار کہتا ہے، والدہ اگر میں محتاط ہوتے ہوئے میدان میں نہ جاتا تو سلطان کی جان چلی جاتی، وہ صرف سلطان ہی نہیں بلکہ میرے والد بھی ہیں۔ یہ سننے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے تمہیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، تم تو جانتے ہو کہ اس راز کو میں نے کتنے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری اور تمہارے بابا کی جان محفوظ رہ سکے، یہاں تک کہ میرے بیٹے تابار سے ملنے کی حسرت آج تک میرے دل میں جل رہی ہے، لیکن اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نہ جانے وہ کتنا لمبا چوڑا اور خوبصورت ہو گیا ہوگا، مگر اب تو وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ تم اپنی حفاظت کرو کیونکہ تم ہی میرا آخری آسرا ہو، تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ تمام باتیں سننے کے بعد سانجار اپنی والدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے، فکر نہ کریں امی جان، جب تک موت کا وقت نہیں آتا کوئی ہماری جان نہیں لے سکتا۔ یہاں ملک شاہ ترکان سے اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں، جس پر وہ جواب دیتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ملک شاہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دشمن ہمارے در پر موجود ہے۔ یہ سنتے ہی ملک شاہ جواب دیتے ہیں، فکر نہ کرو خاتون، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کچھ اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی برا۔ جس کے جواب میں ترکان خاتون کہتی ہے، میرے سلطان اگر بات صرف میری ہوتی تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، بات ہمارے بچے کی ہے اسی لیے میں محتاط رہنا چاہتی ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں، آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی؟ جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی اپنا ایک بچہ کھو چکی ہوں اور میں نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے 2 دائیوں کو بلایا تھا، لیکن عالیہ سلطان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ انہیں اس بات سے اعتراض ہے کہ وہ دونوں کارہان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ انہیں یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتی۔
کیا میں اپنے گھر سے کسی کو نہیں بلا سکتی سلطان؟ لیکن میں ملکہ عالیہ کی مخالفت کر کے ان کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان جواب دیتے ہیں کہ والدہ محل کے معاملات میں احتیاط برتتی ہے، بہرحال ولادت آپ کی بلائی ہوئی دایوں سے ہی ہوگی، اور جہاں تک رہی بات والدہ کی تو آپ انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ میرا حکم تھا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سانجار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اصفہان پہنچ جاتا ہے اور شفا خانے کے سامنے رکنے کے بعد جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگ آگے چلو، میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ تو اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ کو کوئی ضروری کام ہی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سانجار اس لڑکی کو دکان سے باہر آتے دیکھ کر اس کے تعاقب میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس لڑکی سے کچھ بچے ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سارے سامان نیچے گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے وہاں سے جانے کے بعد سانجار اس کا سامان اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ مزید جب اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر جب سانجار اسے چاروں اطراف ڈھونڈنے لگتا ہے پھر وہ اچانک پیچھے سے آ کر سانجار کی گردن پر خنجر رکھ دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں سانجار کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس کھیل میں مجھ سے بھی بڑی کھلاڑی ہیں اور آپ ان گلیوں کی مالکن ہیں، میرا نام سانجار ہے۔ پھر وہ کہتی ہے آخر تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں سانجار کہتا ہے میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے کسی کا پیچھا کرنے کا شوق ہے، وہ تو تم ہی ہر بار میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ جس کے جواب میں وہ کہتی ہے اچھا تو ایسا ہے، تم میری بات کان کھول کر سن لو کہ اس وقت تم میرا تعاقب کر رہے تھے، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دور ہو جاؤ۔ پھر وہ جب وہاں سے جانے لگتی ہے تو سانجار اس کا سامان اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان ہونے والی تھی، اور اگر آپ تھوڑی دیر رک کر میری بات سمجھ لیتی تو شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ کوئی بھی شخص جو آپ کا تعاقب کر رہا ہو اس کی نیت غلط نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد وہ اس کی پوٹری اسے دیکھ کر وہاں سے مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہاں محل میں کارہان سے آئی ہوئی دایوں کو دیکھ کر ملکہ عالیہ پوچھتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اب تک تو آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ تو وہ خاتون جواب دیتی ہے ملکہ عالیہ ہمیں یہیں پر رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کے جواب میں وہ کہتی ہیں آخر یہ حکم دینے والا ہوتا کون ہے؟ اتنے میں دوسری جانب سے ترکان خاتون آ کر کہتی ہیں کہ یہ حکم سلطان ملک شاہ نے دیا ہے۔ دراصل جب سلطان نے مجھ سے دائیوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں مکمل وضاحت دی تھی اور میری تمام وضاحت سننے کے بعد ہی انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا۔ جس کے جواب میں ملکہ عالیہ کہتی ہیں اچھا تو اتنا بڑا سلطان جس کے پاس ذرا سا بھی فالتو ٹائم نہیں، وہ تم سے دائیوں کے بارے میں پوچھتا پھرے گا؟ جس کے جواب میں ترکان خاتون کہتی ہیں جی ہاں سفریہ خاتون، انہوں نے ایسے ہی کہا۔ یہاں باطنیوں کا سربراہ حسن صبا سے پوچھتا ہے تو حسن مجھے بتاؤ سلجوقی محل میں ہماری آنکھ اور کان کا کام کرنے کے بعد تم نے ان سے کیا سنا اور کیا دیکھا؟ جس کے جواب میں حسن کہتا ہے جناب دیوان اعلیٰ میں اجلاس ہو چکا ہے اور جو نشان ہم نے اپنے فدائیوں کی جسم پر چھوڑے تھے وہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور ان تمام نشانات کی بنا پر ہی دیوان اعلیٰ میں یہ بات پیش کی گئی کہ سلطان پر حملہ کرنے والے اناطولیہ کے سلجوق تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظام الملک نامی ایک بھیڑیے نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق ان تمام حرکات کے پیچھے اناطولیہ کے سلجوق نہیں ہو سکتے، اس میں ضرور کسی اقلیتی جماعت کا کام ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہے جناب کہ وہ ہماری طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود ایک فدائی پوچھتا ہے لیکن مرنے والوں کی جسموں پر، ان کے کپڑوں پر اور ان کے ہتھیاروں پر ہم سے تو منسوب کوئی بھی نشان نہیں تھا، تو وہ آخر کس بنا پر ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں حسن کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ ثبوت ابھی راز میں ہے، ہو سکتا ہے جناب انہیں کسی نے ہمارے بارے میں اطلاع دی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے۔ یہ سن کر وہاں پر موجود دوسرا فدائی انہیں بتاتا ہے دلام سے خبر آئی ہے جناب کہ وہاں پر موجود ہمارے خفیہ ٹھکانے کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے ہمارے تمام فدائی مارے جا چکے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کس کا کام ہے۔ یہ سن کر حسن کہتا ہے یہ کسی جاسوس کا کام ہے، نظام الملک نے ہمارے درمیان کسی جاسوس کو داخل کیا ہوا ہے تاکہ تمام خبریں اس تک موصول ہو سکیں، کیونکہ ہمارے اس منصوبے کے بارے میں خبر باہر نکلنا تو ناممکن تھا۔ یہاں سانجار آ کر نظام الملک سے پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے، محل میں کیا ہو رہا ہے؟ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں سلطان کا حکم ہے کہ کلچ ارسلان کی بہن کو محل میں لایا جائے، کیونکہ ان سے تفتیش کے بعد ہی آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر سانجار کہتا ہے جب یہ بات واضح ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے تو آخر اناطولیہ کے سلجوقیوں پر کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں میں بھی اناطولیہ کے لوگوں کو بری کروانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی الزام لگے اور اس تمام صورتحال میں
कलच अरसलान का नाम आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ या उसकी बहन को ज़बरदस्ती महल लाया गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक ख़तरनाक जंग की आग बर्पा हो जाएगी जिसे संभालना हमारे बस की बात नहीं होगी। ये सुनकर सांजार पूछता है, क्या सल्तनत को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? ये सुनकर निज़ामुल मुल्क को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, सांजार अपने मुंह से बात को ज़रा सोच समझ कर अदा किया करो। सल्तनत के पास बहुत अकल भी है और समझ भी है, क्योंकि अगर इतनी अकल किसी और शख्स के पास होती तो हर कोई अपनी सल्तनत और अपनी रियासत बनाकर बैठा होता। जिसके जवाब में सांजार कहता है, अच्छा अगर वो ये जानते हैं तो इस आग में मज़ीद ईंधन क्यों डाल रहे हैं? आप तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ, लेकिन सल्तनत सिर्फ महल तक ही मौजूद है और वो इससे बाहर कुछ नहीं देख सकती। ये सुनकर निज़ामुल मुल्क मज़ीद गुस्से में आकर जवाब देते हैं, ठीक है सांजार, मैं समझ गया हूँ कि वक्त आ चुका है कि आपको अब ये भी दिखा दिया जाए कि सल्तनत क्या देख सकती है और उसकी निगाहें कहाँ तक महदूद हैं। ये कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ गार में फिदाइयों का सरबराह कहता है, हर जगह पैगाम भेज दो और चारों अतराफ एहतियाती तदाबीर बढ़ा दो। निज़ामुल मुल्क को जो भी मालूमात भेज रहा है हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस पर बहराम कहता है, निज़ाम आला, अगर हम शैतानों के हथे चढ़ गए तो सुल्तान के साथ साथ निज़ामुल मुल्क को भी ख़त्म करके रख देंगे। इसके जवाब में फिदाइयों का सरबराह कहता है, निज़ामुल मुल्क और मलिक शाह को जिंदा रहना होगा ताकि हसन सबा महल में तरक्की हासिल करता रहे। हमारा हदफ सल्तनत के आला लोग हैं। इसके जवाब में हसन सबा कहता है, हमारे पास हमला करने के लिए एक और मौका बाकी है। यहाँ निज़ामुल मुल्क सांजार को एक ऐसे कमरे में लेकर आते हैं जहाँ कबूतर ही कबूतर होते हैं, जिन्हें देखकर सांजार कहता है, ये कैसी जगह है? जिसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं, ये जगह हमारी मुट्ठी में है। ये कहते ही निज़ामुल मुल्क अपने हाथ में मौजूद कबूतर को उड़ा देते हैं और वहाँ मौजूद एक कबूतर के पाँव से ख़त निकाल कर कहते हैं, पढ़ो इस मकतूब में क्या लिखा हुआ है। फिर सांजार वो ख़त पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है, अजनीक के जिस ताजिर से मुलाकात हुई। इसके बाद निज़ामुल मुल्क उन्हें एक और ख़त देते हैं जिस ख़त में लिखा होता है, कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीनी सिपाहियों के बारे में मालूमात। इसके बाद निज़ामुल मुल्क कहते हैं, तुम्हें लगता है कि सल्तनत सिर्फ महल तक महदूद है? गौर से देखो, सल्तनत की बाहर भी हज़ारों आँखें मौजूद हैं। इसके बाद निज़ामुल मुल्क सांजार को एक दूसरे कमरे में लेकर आते हैं जहाँ पर एक नक्शे में लिखा होता है, मगरिब की जानिब बढ़ेंगे, हरमैन पर खिलाफत का परचम लहराएंगे और फिर कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। ये देखकर सांजार कहता है, ये तो आलमी निज़ाम का एक गहरा राज है। अनातोलिया ही वो तलवार है जिससे हम बाज़ंतीन पर गहरी ज़रब लगाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अहम मसला बात नहीं है। दीवान आला उनकी रोटी पर घी लगा रहा है। मुझे इसी बात पे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर निज़ामुल मुल्क कहते हैं, मैंने कहा था कि हमारा हदफ अगले 40 साल हैं। सल्तनत 1000 साल माजी को देखती है और फिर अगले 1000 साल का मंसूबाबंदी करती है। जिसके जवाब में सांजार कहता है, अनातोलिया में भड़कती आग कैसे ठंडी होगी? इसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं, जब कलच अरसलान की बहन से तफ्तीश की जाएगी। अगर ऐसा ना किया गया तो असल मसला तब होगा। हल यही है कि उन्हें सही सलामत यहाँ पर ले आया जाए। यही एक तरीका है जिससे हम बातनियों पर ज़रब लगा सकते हैं। सुल्तान ने हुक्म दिया है कि इस मुहिम पर तुम भी जाओगे। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारा नाम अपने जहन में लिख चुके हैं। जिस पर सांजार कहता है, क्या आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म, आप मुझे जितना उनसे दूर कर रहे हैं मुकद्दर हमें उतना करीब ला रही है। सांजार की ये बात सुनकर निज़ामुल मुल्क को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम उनके करीब नहीं होगे। ये उस मामले का आखिरी काम है जो तुम करने जा रहे हो। अगर ऐसा ना हुआ तो हम हमेशा कांटों पर चलते रहेंगे। यहाँ हसन सबा अपने सरबराह से कहता है, अनातोलिया के तुर्क कबाइल में हमारे कुछ फिदाई मौजूद हैं। फ़ौरन उन्हें खबर भेजते हैं ताकि वो कलच अरसलान की बहन को लाने वाले सिपाहियों की राह में जाल बिछाएं। जिस पर फिदाइयों का सरबराह कहता है, अनातोलिया के तुर्क कमान बहुत गुस्से में हैं। इससे ये साबित हो जाएगा कि मलिक शाह पर हमला करने वाले यही लोग हैं। इसके बाद हसन सबा कहता है, एक और खुशखबरी है, जाने वाले सिपाहियों का सरबराह सुल्तान का बेटा ताबार है। ये सुनकर बातनियों का सरबराह खुश होते हुए कहता है, मलिक शाह अपने ऊपर हुए हमले को तो तकदीर के हवाले कर सकता है। देखते हैं कि उसका बेटा मरता है तो वो क्या करता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।